جو شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہوگا تو ان کا رشتہ دار کون ہوگا؟ آئے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو اور ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جس کے ہاتھ وہ مسلمان وہ ہو، بعض اوقات اس کے ساتھ عہد بھی کر لیتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک پر تاوان نہ پڑا تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ اس رشتے کو موالات کہا جاتا تھا۔ یہاں اسی معاہدے کا ذکر ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اس آیت کی بنا پر یہی ہے کہ یہ رشتہ اب بھی کسی نو مسلم سے قائم ہو سکتا ہے اگر دوسرے مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو تو میراث میں بھی ان کا حصہ ہوگا۔ یعنی جو شخص کو اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو خواہ جس کے ہاتھ ہو مسلمان ہوا ہے وہ آپس میں اس ٹائم یہ عہد بھی کر لیتا تھا کہ وہ آپس میں بھائی بن گئے، لہذا وہ ایک دوسرے کے ساتھ وارث بھی ہوں گے، اگر ان میں سے کسی ایک پر کوئی تاوان نہ پڑا تو دوسرا اس کی مدد بھی کرے گا۔ اور اسی رشتے کو موالات کہا جاتا ہے۔ اسے اسلامی معلومات کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ آنے والے اسلامک ویڈیو آپ کو آسانی پہنچ سکے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔